رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب، اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں۔ سب سے پہلے آئیے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ زیارت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بھی ہے، اور کئی ناظرین یہ سوال بھی کیا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی ایسی بات بتائیے، عمل بتایا جائے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو۔ تو شب جمعہ کا یہ عمل ہے، تو اس رات کو یہ عمل کر لیجئے، اللہ کی رحمت ہوئی تو انشاءاللہ ضرور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو ایک بڑا شاندار یہ وظیفہ ہے، اس کو آپ اختیار کیجئے۔ آپ چاہیں تو ایک مرتبہ نہیں، ہر شب جمعہ کو، ہر جمعے کی رات کو جو ہے وہ یہ کام، یہ عمل کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل کبھی نہ کبھی تو کرم ہو ہی جائے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ناظرین نے ہمارے لیے کیا سوالات تیار کیے ہیں، کیا بھیجے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں پیاز دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ پیاز کا دیکھنا اس کی کئی ڈائمنشنز ہیں، کچھ اس کی اچھی تعبیریں بھی ہیں، کچھ اس کی بری تعبیریں بھی ہیں۔ اگر کوئی اسپیسیفک کیفیت ہو تو وہ بیان کی جائے۔ اسی طرح پیاز کا جو ہے وہ کسی سالن کے ساتھ، کسی سبزی کے ساتھ، دیگر چیز کے ساتھ پکا ہوا ہونا بھی یہ جدا ہے، اور صرف پیاز کا دیکھنا جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ اگر ڈیٹیل ہوگی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا مزید۔ اگر کوئی شخص اپنے سر پر سنہری تاج دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اچھی تعبیر ہے اس کی، عزت، جاہ و حشمت، منصب میں اضافے کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس شخص کو اپنے منصب کے مطابق، اپنے پرسنالٹی کے مطابق جو ہے وہ منصب میں اس کے اضافہ عطا فرمائے گا اور اس کی عزت افزائی ہوگی۔ اب وہ جیسا شخص اور جیسی اس کی کیفیت، تو بیسیکلی تاج جو ہے وہ بادشاہ کی علامت ہوتی ہے، کسی کی عزت بڑھانی ہو تو اسے تاج دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے اس کے ریفرنس سے یہ بات بیان کی ہے کہ تاج پہنے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھنا اللہ کی جانب سے عزت اور مرتبے میں اضافے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہو، اسے چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے کہ ایک اچھا خواب ہے، اور اچھا خواب من جانب اللہ کی طرف سے نعمت ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی ہمیں کوئی منصب ملے، کوئی عزت ملے، تو ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق، منصب کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ مزید اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، بوڑھا دیکھنا اس کی 2 طرح سے تعبیریں کی جاتی ہیں۔
ایک تو تعبیر اس کی جاتی ہے کہ اس شخص کی جو عمر ہے وہ طویل ہوگی، یعنی لمبی زندگی جیے گا، اور دوسرا اس کی تعبیر جو ہے وہ عزت میں اضافے سے بھی کی جاتی ہے کہ اسلام میں بوڑھے شخص کی جو عمر رسیدہ ہوتا ہے، ہم سے بڑا ہے، تو اس کی بڑی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو یہ علامتیں ہیں، تو خواب میں اس طرح کی کیفیت کا دیکھنا دونوں اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے، جب تک کہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ انوالو نہ ہو۔ تو بہرحال اچھا خواب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کبھی بھی دعا کریں یا تمنا کریں دراز عمر کی، لمبی عمر کی، تو ساتھ میں یہ بھی ضرور دعا میں شامل کریں کہ یا اللہ مجھے دراز عمر بالخیر عطا فرما، عافیت بھی ہو اور میری عمر جو ہے وہ نیکیوں بھری ہو، میری زندگی نیکیوں بھری ہو، کہ اگر عمر طویل ہے اور نیکیوں بھری ہے تو وہ یقیناً مفید ہے، لیکن اگر عمر طویل ہے اور گناہوں بھری ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی جو بھی زندگی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خود کو گھنے جنگل میں دیکھا ہے، پسینے میں شرابور، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ گھنے جنگل میں اگر اپنے آپ کو راستہ بھولا ہوا دیکھا ہے، راستہ بھٹکا ہوا دیکھا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کسی مسئلہ شرعیہ میں غلطی پر ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے، نظریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ دین میں خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کیفیت میں اپنے آپ کو کوئی شخص دیکھے کہ راستہ بھولا ہوا ہے اور جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کرے، سوال کرے، اور اپنے معاملات پر ضرور غور کرے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے عقائد و نظریات یا اعمال درست ہوتے ہیں، لیکن کسی غلط آدمی کی صحبت کی وجہ سے وہاں پر خرابی لازم آ جاتی ہے، برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی صحبت کا جو ہے وہ ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے بیانات ہم سنتے ہیں، کن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو جس کو بھی سنیں، جس کو بھی پڑھیں، جس کے ساتھ بھی وقت گزارے، تو اس کی طبیعت کا نیک ہونا اور اس کے عقائد و نظریات کا درست ہونا یہ بڑا ہی اہم اور ضروری ہے۔ مزید خواب میں گندم کی کٹائی کرتے ہوئے میں نے خود کو دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اگر تو آپ کا یہ پیشہ ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ جو کام بندہ دن بھر میں کرتا ہے اسی سے متعلق خواب دیکھے تو پھر وہ ایک عمومی حالات و واقعات کے متعلق خواب ہوتا ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر کسی کا پیشہ نہیں ہے اور ویسے ہی وہ گندم دیکھتا ہے یا گندم کو کاٹتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، گندم وہ حاصل کرتا ہے، تو یہ رزق میں وسعت کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ گندم جو بیسیکلی یہ رزق کی علامت ہے۔ ہم اپنے علاقوں کی بات کریں تو یہاں پر گندم ہی بطور کھانے کے ایک بنیادی غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا حاصل کرنا، اس کا کھانا، اس کا کاٹنا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے رزق ملنے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کا خواب دیکھنے والے کو بھی چاہیے کہ اللہ کا ضرور شکر بجا لائے، اور اگر تنگی کا شکار تھا، مشکل کا شکار تھا، تو اچھی امید رکھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی مشکلات میں آسانی پیدا ہوگی۔ مزید اگر کوئی خواب میں دیکھے ہاتھی نے سر پہ پاؤں رکھ دیا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ پناہ مانگنی چاہیے، ہاتھی اور سر پہ پاؤں رکھ دے تو اگر حقیقت میں ایسا ہو تو کتنا خطرناک ہے، اور خواب میں بھی اچھا نہیں ہے۔ ہاتھی بیسیکلی جو ہے وہ کسی صاحب منصب، بڑے طاقتور شخص کی علامت ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ ایتھارٹی ہے، کچھ وہ کر سکتا ہے، کچھ طاقتور شخص ہے، اور سر پر پاؤں رکھنا اس کا غالب آنا ہے منفی معنی کے اندر، نیگیٹو میننگز کے اندر، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ اگر تو اس نے کسی بڑے شخص کے پاس جانا تھا، کوئی کام تھا، کوئی واسطہ اس کا پڑھنے والا تھا خواب دیکھنے والے کا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا عمل نہ ہو اس کے ساتھ اور اس کو اچھا رزلٹ نصیب نہ ہو، تو لہٰذا اگر اس کا کوئی ایسا میٹر تھا، کسی سے کوئی کام ہے یا کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے، تو چاہیے کہ راہ خدا میں کچھ خیرات کر دے۔ اور ایک اور وظیفہ ہے، یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے،
کہ جب بھی کسی بڑے شخص کے پاس آپ نے جانا ہے، مثال کے طور پر نوکری کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، یا کوئی گورنمنٹ کا کوئی بڑا افسر ہے، ملازم ہے، اور آپ نے جا کر اپنا کوئی کام کروانا ہے اور کوئی بات منوانی ہے، یا کسی بھی طرح سے کوئی بھی بڑا آدمی ہے اور آپ اس کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہیں، تو اس کے پاس ملاقات کے لیے جانے سے پہلے 20 مرتبہ 20 ٹائمز یا عزیزو یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ اس شخص سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اللہ اس مقصد کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک وظیفہ بھی میں نے عرض کر دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں اسے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ تعبیر کے اعتبار سے یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ مزید میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بکریوں کی ریوڑ کی حفاظت کر رہا ہوں، برائے مہربانی بتا دیں اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا خواب ہے، اچھی تعبیر ہے، آپ سے کوئی نیک کام لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے گا کہ کوئی بھی نیکی کا کام آپ کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور بالخصوص اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے اہل و عیال ہیں تو اللہ پاک آپ کے ذریعے آپ کے گھر والوں کو وسعت عطا فرمائے گا، آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اب بکری چونکہ مبارک جانور ہے اور یہ اچھی علامتوں میں شمار کی جاتی ہے، اور اس کے ریوڑ کا دیکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بڑا ہی اچھا ہے۔ تو اگر آپ نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر بار میں اللہ کی رحمت سے آپ کو وسعت، آسانیاں اور بہتریاں ملتی ہوئی نظر آئیں گی۔ مزید میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چراغ کی روشنی کے نیچے پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ اگر کوئی اچھی چیز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اچھی فعال ہے، علم حاصل کرنے پر یہ دلیل ہے کہ اچھا عمل اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اچھا خواب شمار ہوگا، چونکہ چراغ روشنی کی علامت ہوتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے روشنی کے حصول کے لیے، اگرچہ آج کل بہت کم ہے لیکن بہرحال کئی جگہ پر دنیا میں آج بھی ہوتا ہوگا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے، وہ کیا چیز تھی اس کی، چونکہ آپ نے ڈیٹیل نہیں بیان کی، تو بیسیکلی جنرلی علم حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمیں حقیقت میں بھی پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور علم کی فضیلت کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو علم عطا کیا ہے۔ سیدنا آدم علی نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو فرشتوں پر فضیلت ظاہر کی گئی، بیان کی گئی، اللہ پاک نے آپ کو اپنی نیابت کا جو شرف عطا کیا، اور فرشتوں نے جب سوال کیا تو جو جواب دیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ اللہ پاک نے علم کو بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي، پوری آیت کریمہ آگے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علی نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا۔ پھر پورا مکالمہ ہے، فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا، تو پھر اللہ پاک نے بڑائی کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس مفہوم کی۔ تو یہ پورا ایک جو سینیریو بیان کیا گیا، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے، مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ علم وجہ فضیلت بنی۔ علم وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دیگر مخلوقات سے زیادہ بلندی عطا کرتا ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کریں، پڑھیں۔ ایز اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ اہمیت واضح ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ بعض علوم تو وہ ہیں کہ جنہیں حاصل کرنا اچھا ہے، حاصل نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بعض علوم وہ ہیں کہ جن کا حاصل کرنا ہر شخص کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، جن کو ہم فرض علوم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ایک بنیادی جو بات ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس کام کا کرنا انسان پر فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، تو اب نماز کیسے درست ہوگی، اس کے فرائض کیا ہیں،
اس کے جو ہے وہ مفسدات کیا ہیں، کن باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہم پر بطور فرض کے لازم ہے، ضروری ہے، تو اگر اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ ہماری عبادت کیسے مکمل ہوگی؟ ایسے ہی تاجر ہے تو اس کے لیے بنیادی تجارت کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہے، نکاح کرنے کا جو ارادہ رکھتا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ نکاح کے بنیادی مسائل کو جانتا ہو، طلاق کے مسائل کو جانتا ہو۔ تو اسی طرح ایز پر کنڈیشن، جیسا شخص ویسا اس کے لیے حکم ہوگا، تو فرض علم حاصل کرنا ایسا لازم اور ضروری ہے کہ اگر وہ اس کو حاصل نہ کرے گا تو گناہگار ٹھہرے گا۔ لہٰذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے جہاں پر علم کی ترغیب دی جاتی ہے، حصول علم کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے، وہیں پر ایک طریقہ اور ایک آسانی ہمارے لیے یہ ہے کہ فرض علوم کا ایک باقاعدہ طور پر کورس ڈیزائن کیا گیا، اور کئی مرتبہ یہ کورس جو ہے وہ کروایا بھی گیا ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا یا آپ نہیں آ سکتے، نہیں کر سکتے، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیجئے، وہاں پر انشاءاللہ عزوجل ایک کمپلیٹ کورس کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں مفتیان کرام نے، علماء کرام نے جو فرض علوم ہیں ان کی ڈیٹیلز کو وہاں پر بیان کیا ہے، وہ موجود ہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کے لیے بہت زیادہ یہ فائدے کا باعث ہوگا۔ اسی طرح فرض علوم کی بات کریں تو قرآن درست طور پر سیکھنا، اس کا اتنا علم ہونا کہ ہم درست طور پر قرآن پڑھ سکیں کہ جس سے ہماری نماز درست ہو سکے، نماز کا فرض ہم ادا کر سکیں، نماز کا واجب ہم ادا کر سکیں، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو تجوید اگر نہیں سیکھی ہوگی، اگر درست قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی خطرے میں ہے، اور بہت سارے کام ہیں کہ جہاں پر تلاوت کی جاتی ہے تو اگر درست طور پر نہیں کر سکتے ہوں گے تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مشکل میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں، جبکہ اس کام کے اندر، اس میٹر کے اندر شریعت نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ چونکہ علم نہیں ہوتا تو بندہ اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کر لیتا ہے۔ تو فقط یہ نہیں ہے کہ اگر علم حاصل کریں گے تو بہت سارے کام جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اور مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، تو دین جتنا زیادہ سیکھیں گے اتنا عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، ہم سیکھیں یا نہ سیکھیں، ہم پر جو چیز لازم ہے، جو ضروری ہے، وہ تو ضروری ہی ہے۔ جہالت کی وجہ سے کوئی فرض ہم سے سبک دوش ہم نہیں ہو سکتے، وہ بلکہ الٹا گناہ ہو جائے گا کہ ایک تو علم حاصل نہیں کیا، دوسرا وہ کام ہی نہیں کیا۔ لہٰذا علم کی جہاں پر ایک یہ برکت ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو درست طور پر بجا لاتا ہے، وہیں پر یہ بھی ایک برکت ہے کہ بندے کو اللہ پاک کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جن مقامات پر جو آسانیاں عطا کی گئی ہیں اس کا بھی نالج ہوتا ہے، اور بندہ اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز پر گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، خواہ وہ کتابیں پڑھ کے ہو، صحیح بیان کرنے والے کی اسپیچز سن کر ہو، اچھے لوگوں کی، علماء کی، درست لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، علم حاصل ہونا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بات کریں تو یہاں پر اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت زبردست طریقے سے علم سیکھنے اور سکھانے کا جو ماحول ہے وہ میسر آتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو بھی ذریعہ ہم اختیار کر سکتے ہیں اسے اختیار کر کے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے انبیاء کے خواب۔ انبیاء کرام نے بھی خواب دیکھے، وہ کس طرح کے تھے اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو انبیاء کے خواب سیگمنٹ میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتا ہوں، اور آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی خواب جس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بیان کیا تھا، اس کا اگلا حصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ پھر مجھے ایک خون کی نہر کے کنارے لایا گیا۔
ایک شخص اس خون کی نہر کے اندر تھا اور ایک اس کے کنارے پر موجود تھا. جو کنارے پر شخص کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا. وہ شخص جو کہ نہر کے اندر تھا وہ جب چڑھ کر کنارے کی طرف آنے لگتا تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس پتھر سے اس کو مارتا اور وہ دوبارہ اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا. اسی طرح سے جب وہ اوپر آتا یہ کنارے والا شخص اس پتھر کے ذریعے اس کو مارتا اور وہ اپنی پہلی جگہ پر پہنچ جاتا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھ سے کہا گیا آگے چلیے. پھر مجھے ایک بہت بڑے درخت کے نیچے لایا گیا. اس کی جڑ کے پاس ایک بوڑھا شخص اور کچھ بچے تھے اور درخت سے قریب ہی ایک اور شخص تھا جو کہ آگ کو روشن کر رہا تھا. پھر مجھے اس مکان میں لایا گیا جو کہ انتہائی خوبصورت تھا اور درخت کے نیچے موجود تھا. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا آگے چلیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اپنے خواب کے بارے میں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے رات بھر پھرایا ہے, مجھے ان کی خبر دو, جن لوگوں کو دکھایا گیا ہے ان کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو وہ کہنے لگے, حدیث پاک کا جو ابتدائی حصہ تھا وہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بیان کیا. 3 چیزیں بیان ہوئی تھی, آج مزید 2 چیزیں جو بیان ہوئی ان کا جو جواب پیش خدمت کیا گیا وہ میں عرض کروں گا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو خون کی نہر میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کو پتھر سے بار بار مارا جا رہا تھا وہ سود خور ہے, اور جو درخت کے نیچے آپ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولادیں ہیں مخلوق میں, اور جو آپ نے گھر ملاحظہ فرمایا وہ شہداء کے گھر ہیں, اور جو شخص آگ کو روشن کر رہے تھے وہ حضرت مالک جو کہ دوزخ کے خزانچی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مزید عرض کی کہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں, یعنی کہ وہ جو 2 شخص تھے خواب کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری رات مختلف مناظر کی جو ہے وہ دکھاتے رہے, وہ ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تھے. میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ خواب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا اور اس کا مفہوم اور روایت میں نے عرض کی, اس کے اندر دوزخیوں کا بھی بیان ہے, گناہوں کا بیان ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس امت کے کچھ گناہ گاروں کی خبریں بتائی ہیں, اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں. سود خور کے لیے کتنا سخت عذاب ہے, اور شہداء کے لیے اللہ پاک نے جنت میں کتنا اعلیٰ مکان تیار فرمایا ہے. گناہ گاروں کے لیے عذاب اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت بڑا انعام رکھا ہے. اور یاد رکھیے کہ انبیاء کے خواب بھی اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتے ہیں, وہ جو بھی دیکھتے ہیں حق اور سچ دیکھتے ہیں. ہمارے خواب غلط ہو سکتے ہیں, ان کا دیکھنا غلط ہو سکتا ہے, ان کی تعبیر غلط ہو سکتی ہے, لیکن نبی کو جو خواب کے اندر دکھایا جائے وہ 100% حق سچ اور اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتا ہے. لہٰذا اگرچہ یہ خواب کے ذریعے ہم تک باتیں پہنچی لیکن ان پر ایمان اور یقین رکھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس روایت میں بیان کردہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل اگلے سیگمنٹ میں انبیاء کے مزید خواب سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر. ناظرین, آپ نے انبیاء کے خواب سیگمنٹ کو ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام کے اندر ہم مزید انبیاء کے خواب کو بھی بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اب وقت ہوا ہے آڈیو سوالات کا. آئیے دیکھتے ہیں کہ آڈیو کے ذریعے ہم تک کیا سوالات پہنچے.
میں شہباب گجرانوالہ سے بول رہا ہوں. میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں رات کو، تو دوسری منزل کی چھت پہ نیچے اترنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. آپ اس کی تعبیر بتا دیں. ہوا میں اڑنا یا تو سفر کی علامت ہوتا ہے یا حالات کے تبدیل ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اگر آپ کا کہیں سفر کا ارادہ تھا تو آپ سمجھ جائیے کہ جلد وہ درپیش ہونے والا ہے، یا پھر اگر حالات اچھے نہیں تھے تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیے، انشاءاللہ عز و جل وہ بہتری کی طرف جائیں گے. تو دونوں اعتبار سے اچھا خواب ہے، اس کے اندر کوئی گھبراہٹ کی حاجت نہیں. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ سوال ہے کہ میری بچوں کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ان کی حیاتی میں ہی میری دوسری شادی ہو رہی ہے. عورتیں میں سے ایسا خواب دیکھتی نہیں ہیں، تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا تذکرہ ہوتا ہو یا کوئی ایسا خیال ہو. تو مرد کے لیے شرعاً تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو ہم معاشرتی طور پر بات کریں تو ایسا خواب عورت کی طرف سے دیکھا جانا ہے تعجب کی بات. تو ایک نارمل چیز ہے، اس کی ضروری نہیں کہ کوئی تعبیر، اور ضروری نہیں کہ آپ دوسری شادی کی طرف ہی رغبت رکھیں. تو لہٰذا اس کو نارمل لیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو. مزید میری سسٹر کا انتقال ہوا ہے 11 رمضان کو، تو ہمارے علاقے میں ایک عورت نے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ اس کے خواب میں 2 دن لگاتار وہ خواب میں آئی ہے. تو اس نے کہا ہے ان کو کہ میں زندہ ہوں اور کراچی میں ٹھٹا مزار ہے ادھر ہوں. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، اس پر بلیو کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں کوئی تشویش کی بات ذہن میں آنی چاہیے کہ پتہ نہیں ہم نے تو دفن کر دیا، مردہ آ کے کہہ رہے کہ میں زندہ ہوں. تو بعض اوقات ایسے ہی اس کی زندگی کے خیالات خواب دیکھنے والے کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اب وہ زندہ نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں ٹھٹھا میں ہوں، ایک خلاف واقع سی بات ہے. آپ نے ان کو دفن اگر یہاں کیا ہے تو وہ ٹھٹھا میں کیوں ہیں؟ تو بہرحال اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، پریشانی والی بھی کوئی بات نہیں، بس ایصال ثواب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے، اور ان کے لیے جتنا آپ ایصال ثواب کریں گے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. مزید جی، میں نے خواب میں دیکھا کہ پرندے ہماری چھت کے اوپر دانا کھا رہی ہیں، تو اس کی تعبیر فرما دیجیے. دیکھیے، اس میں پرندوں کی ڈیٹیل بیان کرنی ہوتی ہے، ورنہ ایک عمومی حالت ہے. پرندے آتے ہیں چھتوں پر، دانا کھاتے ہیں، لوگ ڈالتے بھی ہیں، نہ بھی ڈالیں تب بھی کچھ نہ کچھ چگنے کے لیے چھتوں پر موجود رہا کرتے ہیں. اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. کوئی اسپیشل پرندہ ہو تو پھر اس کی تعبیر بیان کی جا سکے گی. مزید کہ میں اپنے والد کے فوت ہونے کے 4 دن بعد، میں جب کہ وفات پر میں موجود نہیں تھا، میں خواب میں دیکھا کہ میں ان کو کلمہ پڑھا رہا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور میں ان کی آواز سن رہا ہوں. اچھی علامت ہے. کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا اور اپنے والد کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو ایک اچھی فعال ہے. مزید ایصال ثواب کریں اور دعا کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں گے. البتہ مردے کا جیسا آپ نے بیان کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا یا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اسے اچھی فعال لی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو فوت شدہ مسلمان ہے وہ عافیت اور خیریت سے ہوگا. مزید میں نے خواب میں جو ہے نا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں. ماشاء اللہ، دونوں ہی بہت زبردست مقامات ہیں، اور وہ مقامات ہیں کہ جہاں جانے کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے. اور علماء نے فرمایا کہ اس طرح کا خواب دیکھنے والے کو امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے حقیقت میں بھی اس کو جانا نصیب ہوگا، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کرے، عملی اقدامات بھی کرے تاکہ جلد از جلد جو ہے اس کی حاضری کا سامان ہو. بہرحال مقدس مقامات کی زیارت کرنا باعث برکت ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اسے وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. مزید ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، میرے بیوی کو خواب میں اپنا مکان بنتے ہوئے نظر آیا ہے، اور پھر وہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس کو مبارک ملتی ہے لوگوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی انعام دے رہا ہے. تو ایسے خواب کی تعبیر اگر فرما دی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کی نعمت عطا فرمائے
اور عموماً جو کرائے میں رہ رہا ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں ایک تمنا ہوتی ہے اور بڑی شدید ہوتی ہے بعض اوقات کہ کاش ہمارا اپنا گھر ہوتا. کوئی حرج بھی نہیں, ایک جائز خواہش ہے, اپنا گھر ہونا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے. تو وہی چیز خواب کے اندر نظر آئی, لیکن امید رکھیں, کوشش بھی کریں اللہ پاک اس خواب کو آپ کے حق میں جو ہے وہ ظاہر فرمائے, اس کی تعبیر کو, اور آپ کا اپنا گھر ہو جائے. تو دعا بھی کریں, کوشش بھی کریں, اچھا خواب ہے. مزید میرے جو تایا ابو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں اور مجھے وہ خواب میں ملے ہیں. بات ہماری کچھ نہیں ہوئی, بس اتنا سا ہوا ہے کہ میں ان سے ملا ہوں اور مل کے میں نے رونا شروع کر دیا ہے. محبت کی علامت ہے, تایا سے محبت ہوگی, اور ظاہر ہے کہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے شخص تو زیادہ بعض اوقات یاد آ رہا ہوتا ہے. تو ایک عمومی حالت سے متعلق ہے, اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا. البتہ تایا جان کے لیے جو ہے وہ دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب ضرور کرتے رہا کریں. مزید خواب میں کتے نظر آ رہے ہیں اور میرے پیچھے آ رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے کہ آپ بچ گئے ہو. چلے جی, اچھی بات ہے کہ بچ گئے آپ, اللہ آپ کو بچائے رکھے. کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے, کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے لیے اچھا نہیں چاہتا, آپ کی خیر خواہی نہیں چاہتا, تو اس سے متعلق جو ہے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. تو دعا کریں اللہ آپ کو محفوظ رکھے کسی بھی مشکل سے, اور اپنے جو حالات ہیں ان پہ بھی ذرا نظر رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے. بہرحال چونکہ خواب ہی میں یہ آپ کو آواز سنائی دی کہ تم بچ گئے ہو تو اچھی بات ہے. مزید اور میری نا والدہ نے خواب دیکھا ہے, درخت ہے بہت ہی خوبصورت اور اس پہ نا پیلے رنگ کے چوزے لگے ہوئے ہیں. درخت پر چوزے لگے ہوئے ہیں تو بے ربط ہے, اور اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی جو کہ اتنے خلاف واقع نظر آئیں. تو اصل میں منتشر الخیالی ہوتی ہے, چوزہ الگ دھیان میں ہوگا, درخت الگ دھیان میں ہوگا, لیکن خواب چونکہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا تو مختلف چیزیں مل کر بعض اوقات ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہیں. تو پھر اس طرح کے خوابوں کی کوئی بھی تعبیر نہیں ہوا کرتی, تو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. آ جاتے ہیں اس طرح کے خواب جو ہے وہ, تو انشاءاللہ عز و جل عافیت ہی رہے گی. بہرحال اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. مزید میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں, پھر بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوا میں اڑ رہا ہوں. اللہ پاک آپ کو حقیقت میں مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے, اور حقیقت میں بھی آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ مسجد شریف کے صحن میں ہیں, اور اڑتا ہوا دیکھنا بھی سفر کی علامت ہے. تو دونوں کو اگر دیکھتے ہیں تو اچھی علامت ہے. اللہ کی ذات پر, رحمت پر امید رکھیں کہ حقیقت میں بھی مدینے کی آپ کو حاضری نصیب ہوگی. ماشاءاللہ آج کئی خواب ایسے نظر آئے لوگوں کو کہ مدینہ پاک کی حاضری ہے, مکہ پاک کی زیارت کر رہے ہیں, تو بڑا ہی مبارک ہوا کرتا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی ہمیں جاری رکھنی چاہیے, اور ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جب بلایا ہے آقا نے تو خود ہی انتظام ہو گئے. ایسے اسباب ہوں گے کہ بعض اوقات ہم حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی حاضری کی توفیق حاصل کروں گا. تو لیکن کوشش, تمنا, تڑپ دل میں ہوگی تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ضرور حاضری ہوگی. مزید میری امی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ کدو شری توڑ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے توڑ رہی ہیں. بڑی مبارک سبزی ہے, اور یہ ان سبزیوں میں سے ہے کہ جو ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا. مختلف روایتوں میں مختلف واقعات بھی ملتے ہیں, اور اسی محبت سے, اسی الفت سے جو ہے وہ جو عشاق ہوتے ہیں لوکی شریف کو, کدو شریف کو بہت پسند بھی کرتے ہیں. تو اچھی علامت ہے, رزق میں وسعت کی علامت ہے, اور برکت ملنے کی یہ دلیل ہے. تو اللہ پاک کا شکر بھی بجا لائیں, انشاءاللہ عز و جل کوئی بھلائی نصیب ہوگی, اللہ پاک کی رحمت سے کوئی خاص حصہ آپ کے حصے میں آئے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. آج سیکنڈ سیگمنٹ کا ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. کراچی کے اندر کافی بارشوں کا سلسلہ رہا, اور ایک دو دن کے وقفے سے کئی مرتبہ جو ہے وہ بارش رہی. ہم منتظر تھے کہ اب اگر بارش ہوئی تو ہم بارش کے دوران جو ہے وہ ایک گلدستہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں گے, بارش کو خواب میں دیکھنا کیسا, کیونکہ بہت ساری کالز اس طرح کی موصول ہوتی رہتی ہیں. تو ہم نے کوشش کی, اور بارش کا منظر بھی خوبصورت یوں ہے مزید کہ اس کے بیک گراؤنڈ پر آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا مسجد کا صحن اور
جو گنبد یہاں پر بنا ہے اس کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں بارش کو خواب میں دیکھنا کیسا۔ مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت باب المدینہ کراچی میں بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، بارش ہو رہی ہے، ہم مدنی چینل کی چھت پر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گنبد پر بھی جو ہے وہ خوبصورت بارش برسنے کا جو منظر ہے نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے خوبصورت منظر ہے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ بارش کو خواب میں دیکھنا کیسا، اس سے متعلق آپ کو ایک مدنی گلدستہ بنا کر دکھایا جائے۔ آئیے پہلے ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو یوں دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا۔ آپ بھی جب بارش کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ تو آج آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ بارش خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے خیر و برکت اور رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ بارش میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت کا اس پر نزول ہوگا۔ یوں ہی بارش کو اگر کوئی شخص اس وقت کے اندر دیکھتا ہے جبکہ لوگ اس کا سوال کر رہے ہوں، لوگ چاہ رہے ہوں کہ بارش ہو، تو اس دن کے اندر دیکھنا بارش کو خواب کی شکل میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مزید رحمت اور برکت کی علامت ہے۔ البتہ بارش کا دیکھنا ویسے تو اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے دیکھتا ہے کہ کہیں اور بارش نہیں برس رہی، خاص اس جگہ پر جہاں پر وہ موجود ہے، تو یہ دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ رنج، ملال اور دکھ اور تکلیف پہنچنے کی یہ دلیل ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کرے۔ بارش تیز بھی ہوتی ہے، موسلا دھار ہوتی ہے، طوفانی بھی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بھی ہوتی ہے۔ تو آہستہ بارش کا دیکھنا یہ اچھا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں بڑی روانی کے ساتھ ہے، لیکن بہت ہیوی رین نہیں ہے، موسلا دھار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ تو ہلکی ہلکی بارش کا ہونا یہ بڑی ہی اچھی علامت ہے اور خواب دیکھنے والے اور اس اہل علاقہ کے حق میں بہت بہتر علامت ہے۔ یہ تو ہوئی نارمل بارش کی بات جو کہ بہتر ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض اوقات بارش جو ہے وہ سیاہ بھی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر طوفانی بارش کوئی شخص دیکھے، سیاہ بارش دیکھے، تو یہ رنج اور ملال میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، بیماری کی بھی علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی ایسے مرض میں، ایسی آفت میں مبتلا ہو کہ اس کے اندر اس کی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ تو سیاہ بارش کا دیکھنا خواب کے اندر تعبیر کے اعتبار سے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسے چاہیے کہ عافیت کے لیے سوال اور دعا کرے۔ اگر خواب دیکھنے والا اس طرح کا منظر دیکھتا ہے کہ بارش اس کے سر پر برستی ہے، ہم نے تو اکوپمنٹ کی وجہ سے چھتری لے رکھی ہے، لیکن خواب کے اندر ضروری نہیں کہ چھتری ہاتھ میں ہو، تو اگر سر پر بارش کو برستا ہوا دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص سفر اختیار کرے گا، اور سفر بھی اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ جس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہا ہے اس کے لیے خیر و بھلائی اور منفعت کا وہ نتیجہ اس کے لیے ظاہر ہوگا۔ تو سر پر بارش کا برسنا یہ منظر خواب کے اندر دیکھنا بہت ہی اچھا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا اس طرح کا منظر دیکھتا ہے کہ بارش کے پانی میں سے آواز سنتا ہے، شور کی آواز آ رہی ہے، تو اس کے مرتبے اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کے سامنے اس کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو مزید بڑھاوا عطا فرمائے گا۔ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اچھا خواب بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی زبردست نعمت اور خوشخبری ہوا کرتا ہے۔ یہ تو پانی کی بارش ہے اور اب تک ہم نے پانی ہی کی بارش کی بات کی ہے، لیکن خواب ہے۔ اگر کوئی شہد کی بارش دیکھتا ہے، جیسے کہ ابھی پانی برس رہا ہے، لیکن اس طرح کا خواب دیکھتا ہے کہ آسمان سے پانی کی بجائے شہد برستا ہے، تو یہ نعمت اور غنیمت عام ہونے کی دلیل ہے۔ اس اہل علاقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نعمت بھی زیادہ ہوگی، غنیمت یعنی کہ مال و اسباب، ان کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ تو شہد کی بارش برستا ہوا دیکھنا یہ بھی بڑا ہی زبردست ہے۔ بارش کا پانی مبارک پانی ہے، یہ پینا بھی چاہیے، شفا کی علامت ہے، اور بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو اول بارش ہوتی ہے فوراً نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اب ہوا کے اندر
مختلف قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں، پولوشن ہوتی ہے، جراثیم ہوتے ہیں ہوا کے اندر، تو تھوڑی دیر بارش کو برسنے دیا جائے اور اس کے بعد جب پانی برسے تو وہ بالکل پینا چاہیے جمع کر کے. یعنی کہ ابھی تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے ہیں، بارش برس رہی ہے، تو اب اگر کوئی اس کا پانی جمع کرتا ہے اور پیتا ہے تو بہت شاندار ہوگا. یہ تو تھی حقیقت کی دنیا. خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ بارش کا پانی پیتا ہے تو یہ بڑی راحت اور منفعت ملنے کی، خیر و بھلائی ملنے کی علامت اور دلیل ہے. تو بارش کا پانی چونکہ مبارک ہے تو خواب میں پیتے ہوئے دیکھنا بھی اللہ پاک کی نعمت ملنے کی یہ علامت ہے. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ آسمان سے پانی کی بجائے پتھر کی بارش ہوتی ہے تو عذاب کی، مصیبت پہنچنے کی، اللہ پاک کی جانب سے آزمائش میں مبتلا کیے جانے کی یہ علامت اور دلیل ہے. تو اگر اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو اسے گھبرانا چاہیے. اہل علاقہ کو بالخصوص اجتماعی طور پر ہو سکے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں اور کچھ اس کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس اہل علاقہ کو اور خواب دیکھنے والے کو مصیبت سے اور عذاب سے محفوظ فرمائے. پانی کی بات ہوئی، شہد کی بات ہوئی، پتھروں کی بات ہوئی. خواب کے اندر اگر کوئی شخص ریت کی بارش دیکھتا ہے تو اگر تھوڑی ہے تو اچھی علامت ہے، اور اگر زیادہ ہے تو پھر یہ اس شخص کے لیے اور اہل علاقہ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس سچویشن میں بھی اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، استغفار کی کثرت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرے. تو مدنی چینل کے ناظرین، بارش ہو رہی تھی تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے چاہا کہ آپ کے لیے مدنی گلدستہ تیار کیا جائے، اور ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے یہ بارش کے مناظر بھی کم دیکھے ہوں. چلیے اس بہانے آپ تک یہ خوبصورت مناظر بھی پہنچ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش سے متعلق جو اچھے خواب ہیں وہی دیکھنا نصیب کرے اور برے خوابوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر، مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بارش کو خواب میں دیکھنا کیسا. یہ ہمارے مدنی گلدستے اپلوڈ بھی ہو جاتے ہیں، آپ چاہیں تو بعد میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ بھی کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں کچھ مزید کالز کی جانب. خوابوں کی تعبیر سلسلے میں میرا یہ خواب عرض ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اور میرا بڑا بھائی کھیت پر گئے ہیں اور کھیت میں مکہ کے پیڑ ہیں، تو میں کھیت کے الگ باہر کھڑا ہوا ہوں اور میرے بھائی مکہ کے پیڑ وہ کاٹ رہے ہیں جہاں پر زیادہ پیڑ ایک ساتھ آ چکے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کے اوپر کوئی چٹان گر رہی ہے. خواب دیکھ کر کے میں بڑا حیران ہوں، براہ کرم اس کی تعبیر بتا دیں. دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کے بھائی کو اگر ایک ساتھ رہتے ہیں یا الگ بھی ہوں تو جس سے متعلق آپ نے دیکھا ہے رزق کے حصول میں کچھ پریشانی کا سامنا ہو. جو بھی کام کاج کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. تو جب اس طرح کا خواب دیکھیں تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ راہ خدا میں کچھ صدقہ کریں، کچھ خرچ کریں کسی بھی صورت میں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے رزق میں وسعت اور برکت کا باعث ہوگی. مزید اسد بھائی سے مجھے خواب کی تعبیر جاننی ہے. میرے بھائی ہیں جن کو خواب دکھائے کہ گاؤں میں ان کا گھر ہے اور وہ پورا گھر الٹا ہو گیا ہے، نیچے پانی بہ رہا ہے اور اوپر وہ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ گھر کا الٹا ہونا یہ مصائب و آلام کی علامت ہوتی ہے. گھر کا گر جانا، الٹا ہو جانا، نیچے پھر پانی کا دیکھنا، تو ہو سکتا ہے کسی مشکل کا سامنا ان کو کرنا پڑے. تو دعائے عافیت کریں اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ لے لیں تاکہ گھر کی، آپ کے بھائیوں کی، سب کی حفاظت رہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل سہولت رہے گی. اور ویسے بھی اپنی حفاظت کے لیے، گھر والوں کی حفاظت کے لیے ہمیں تعویذات وغیرہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی جنات کی شرارت ہے یا نظر بد ہے یا کوئی آزمائش ہے تو اللہ پاک ان مبارک کلمات. تعویذات کے اندر کیا ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بعض آیتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات احادیث میں بیان کردہ وظائف ہوتے ہیں، بزرگوں کے اپنی طرف سے بھی وظائف ہوتے ہیں، تو جو بھی اس کی تحریر ہوتی ہے
تو وہ بڑی ہی مبارک ہوتی ہے اور بڑی اسپیسیفک ہوتی ہے اور بڑی شاندار اس کی جو ہے وہ برکتیں ظاہر ہوتی ہیں. مزید میری پھپھو کو خواب آیا جی, دادا میرا خواب چ آیا ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ. ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਖੋਦਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ خواب ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ہے؟ دیکھیے قبر کھولنے کی تو اجازت نہیں ہوگی, بھلے وہ کتنی مرتبہ آ کر کوئی مردہ کہے کہ مجھے نکالو. البتہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں اور دعا کی کثرت کریں تاکہ ان کے لیے عافیت کا باعث ہو. مزید انگور دیکھنا کیسا ہے؟ انگور کا دیکھنا اگر پکے ہوئے ہیں تو بہت اچھا ہے, نعمت ملنے, رزق میں وسعت ملنے, اور اگر کوئی کام وغیرہ اٹکا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کے سولو ہو جانے کی یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. مزید میں فیصل آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اکثر رات کو سانپ دیکھتا ہوں, کبھی زیادہ کبھی کم, کبھی انہیں پکڑتا ہوں اور کبھی وہ مجھے ڈستے بھی ہیں. اچھا نہیں ہوتا. سانپ کا ڈسنا دشمن کا غالب آنا ہے اور سانپ کو پکڑ لینا ہمارا غالب آنا ہوتا ہے, خواب دیکھنے والے کا غالب آنا ہوتا ہے. تو جو آپ نے کیفیات بیان کی, ہو سکتا ہے آپ کو لوگوں کی طرف سے کچھ آزمائشوں کا سامنا ہو, کچھ ایسے لوگ کہ جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, ان کی جانب سے کوئی ایسا اٹیمپٹ کیا جائے. تو ایک تو آپ ظاہری حالات و واقعات کو اپنی نظر میں رکھیں اور غور کرتے رہیں کہ کون شخص آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, اسے اوائڈ کریں. دوسرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, یعنی کہ ظاہری اسباب بھی اختیار کریں اور دعا بھی کریں. تو سانپ کا ڈسنا جو ہے وہ دشمن کے غالب آنے کی علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ کو, ہر مسلمان کو دشمن کے وار سے محفوظ فرمائے. مزید میرا نام عزیز احمد ہے, فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. اس طرح سے کہ میری ہمشیرہ جو ہے وہ بار بار خواب میں دیکھتی ہے کہ ہمارے گھر بہت سارے لوگ جمع ہیں جن کو وہ ہم کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں. اچھا ہے, نیک کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. لوگوں کو کھانا کھلانا, مسلمان کو بھوکے کو کھانا کھلانا بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ایک اچھا عمل کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے, انشاءاللہ عز و جل گھر میں برکت کا باعث ہوگا. مزید میں فلک شیر بات کر رہا ہوں, مجھے خواب کی تعبیر بتا دیں. میرے بھائی نے نا خواب دیکھا ہے میرے بارے میں کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے. اچھا, بڑا مبہم ہو جاتا ہے. شادی دیکھیے آپ کی, کیا آپ واقعی شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ خواب میں شادی جو ہے وہ اس کی کئی تعبیریں ہیں. شادی شدہ کے لیے الگ ہوتی ہیں اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس کے لیے الگ ہوا کرتی ہیں. اسی طرح عورت کے لیے الگ ہے, مرد کے لیے الگ ہیں. ہمارا ایک مدنی گلدستہ ہے یوٹیوب, جو مدنی چینل کا ایک یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر بھی آپ اس کو چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال ڈیٹیل نہیں ہے تو اس لیے کوئی خاص تعبیر اس کی بیان نہیں کی جا سکے گی. اللہ پاک جنہوں نے بھی ہمیں کالز کی, اپنے خواب بیان کیے, ان کے حق میں بہتر فرمائے, اور جن کے خوابوں کی تعبیریں اچھی بیان نہیں کی گئیں ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان خوابوں کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. سلسلے کا وقت بس ختم ہی ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہوں گا, اس سلسلے کا وقت ختم ہوا, لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, دیکھتے رہیے, اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں کچھ خواب, اور خواب کچھ شیطان کی جانب سے بھی آتے ہیں نظر. آئے اچھا خواب تو کر رب کا اس پہ تو شکر, مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر, مانگ تو رب کی پناہ جو خواب میں ڈر جائے گر.